مدینہ منورہ میں جو زیارات ہیں میرے حساب سے، یعنی مسجد کے باہر جو زیارات ہیں وہ زیادہ اہم ہیں، اس میں آپ کو زیادہ فوائد مل سکتے ہیں، ان دا سینس کہ وہاں ثواب کے زیادہ مواقع ہیں۔ مثلا یہ وہ زیارات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مدنی دور میں خود کی ہیں۔ سب سے پہلی، سب سے ضروری زیارت جو ہے نا، جس کا سب سے زیادہ آپ کو فائدہ ہے، سب سے زیادہ ثواب ہے، وہ ہے مسجد قباء۔ اس مسجد پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے، اس کا میں نے ویلاگ بنایا ہوا ہے، حدیثیں دیکھ لیں وہ ساری، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ لوگوں نے یہاں جانا کم کر دیا، اسلام کی پہلی مسجد ہے، یعنی رسول اللہ کے مبارک دور کی پہلی مسجد مسجد قباء ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہاں کا قصد کیا، وہاں نماز پڑھی، اور صحابہ کو بھی تلقین کی کہ جو اپنی رہائش گاہ سے باوضو پاک ہو کے نکلے گا اور وہ یہاں پہ نماز پڑھے گا، اس کو مکمل عمرے کا ثواب ملے گا۔ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، مشہور حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، جگہ جگہ کتابوں میں موجود ہے، اس کے حوالے سارے میں نے آپ کو ویلاگ میں دیے ہوئے ہیں، وہ آپ ضرور دیکھیں میری حج اور عمرہ گائیڈ میں، جس کا میں لنک پہلے بھی دے چکا ہوں، بہت سارے ٹاپکس اس میں کورڈ ہیں، یہ میں دوبارہ پھر اس کا لنک ڈال دیتا ہوں۔ مسجد قباء ہوگی، اس کا آپ ڈیلی جا سکتے ہیں، بلیو می، 2 ریال دیں، باقی ساری زیارات جو ہے نا ان کو ایک رکھیں، 8-9 دن کا جو آپ کا اسٹے ہے وہاں جتنا بھی ہے، اس میں آپ ایک دن میں ساری پوری کر لیں۔ یہ قباء روز جائیں۔ نمبر 2، روزانہ البقیع جائیں، رسول اللہ کے روزے سے نکلیں باہر، فجر ہو چکی ہوتی ہے، اشراق بھی پڑھ لیں، اب ادھر جائیں البقیع کے، بے شک دروازے پہ چلے جائیں بہنیں، اندر نہ جائیں، ضروری نہیں ہے، اور ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا، کراہت دکھائی۔ ہماری ماں سیدہ فاطمہ، سیدہ کی بیٹی سیدہ تو نساء اہل الجنہ، رسول اللہ کی قبر مبارک پہ کب گئی تھی جب آپ کا وصال ہوا؟ یاد کریں وہ حدیث، جب انہوں نے پوچھا صحابہ کرام سے کہ تمہارا حوصلہ پڑ گیا تھا مٹی ڈالنے کا قبر پہ، میرے بابا کی قبر پہ مٹی ڈال دی، انہی ہاتھوں سے ڈال کے آئے ہو، ایسے ایموشنل الفاظ، خود نہیں تھی نا وہاں پہ وہ۔ تو اس لیے بہنیں ضد نہ کریں کہ وہ جی ہم تو جا سکتی ہیں، اماں عائشہ گئی تھیں اپنے بھائی کی قبر پہ، وہ نہیں، یہ جنرل رول از دیٹ یو آر ناٹ سپوز ٹو گو، اور وہ انہوں نے جو پابندی لگائی ہوئی اس کو رسپیکٹ کریں، اگر وہ غلط بھی ہیں ان کی پابندی کو آنر کریں۔ آپ کو قبر کے اوپر کھڑا ہونا نہیں ضروری، آپ وہاں کھڑے ہو کے باہر دعا مانگ لیں، سلام پڑھیں، آپ کا سلام پہنچے گا سب کے اوپر، کیوں نہیں پہنچے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ یا اس کے فرشتے، نعوذ باللہ، ان کے فرشتوں کو اللہ نے باندھ دیا نعوذ باللہ کہ نہیں یہ باہر کھڑی ہے، اس کا سلام نہیں پہنچانا؟ بھائی قبر پہ کیا لینے جانا ہے؟ ہمارے لوگ وہاں جا کے پھر مٹی ایسے سے اٹھا رہے تھے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، پھر وہ سختی کرتے ہیں، تو ہمارے لوگ ان کو پھر برا بلا کہتے ہیں۔ بھائی وہ مجبور ہیں، آپ تو نعوذ باللہ یہ مٹی کھینچنے والوں کو نہ روکتے تو یہ تو پتہ نہیں نعوذ باللہ ہمارے بڑوں کی ہڈیاں نکال کے لے جاتے۔ تو بس اللہ گواہ، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور یہ سنیوں اور شیعوں دونوں کو کرتے دیکھا ہے میں نے، کہا بے شرمی کی انتہا ہے، قبروں کی مٹیاں اکٹھی کرتے ہیں آپ، کس لیے کرتے ہیں؟ نعوذ باللہ۔ یہ ہندوستان پاکستان کا جو جادوگروں کا معاشرہ ہے نا، کاہنوں کا اور توہم پرستوں کا، انہوں نے یہ کام پکڑے ہوئے ہیں کہ قبر کی مٹی لے آنا، گھر میں رکھنا، برکت ہوگی۔ نعوذ باللہ، الا لعنت اللہ علی الظالمین، ایسے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو، ایسے ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو، اور اللہ نہیں ہے اگر ان کے لیے ہدایت تو ان کو یہی ملے۔ پھر یہ بڑے بدبخت لوگ ہیں، خدا کے لیے ان کے ایسے کسی اچھی بات میں نہ آئیے گا، مرد بھی جو اندر جاتے ہیں، کسی بھی قبر پہ جا کے کوئی توہین نہ کیجیے گا، بھلے آپ کو وہ شخصیت پسند ہو یا نا پسند ہو۔ روزانہ جائیں، سلام پڑھیں، وہی دعا پڑھیں جو میرے نبی نے سکھائی، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین، نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ وانا ان شاء اللہ بکم لاحقون۔ السلام علیکم یا حبت رسول اللہ، رسول اللہ کی محبوبہ سیدہ عائشہ، یا محب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا سیدہ، یا امام الحسن علیہ السلام، یا امام زین العابدین علیہ السلام، السلام علیکم، سب پہ سلام پڑھیں آپ، اللہ پہنچائے گا سلام آپ کا۔ آپ کی ڈائریکٹ کنورسیشن نہیں ہوگی کسی کی خبر سے، ڈائریکٹ کنورسیشن نہیں ہے ابداً، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، انڈائریکٹ تھرو اے میڈیم، وہ میڈیم ہے اللہ کے فرشتے آپ کی سلام ڈلیور کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ باذن اللہ تعالیٰ۔ وہاں رسول اللہ کے بیٹے سیدنا ابراہیم ہے، یہ ساری بڑی بڑی زیارات ہیں، اور آپ روزانہ جائیں البقیع، روزانہ جائیں القباء۔ چلو قباء تھوڑی سی اگر دور ہے، ویسے تو لوگ وہاں پیدل بھی جاتے ہیں، طریق المشاۃ بنا ہوا ہے، لیکن آپ ٹیکسی لیں، ٹیکسی نہ لیں، بس لے لیں، وہ مزدہ میں جو بیٹھتے ہیں منی وین پہ، وہ آپ کو 5 ریال میں وہاں پہنچا دے گی۔ صرف قباء چلے جائیں، فقط قباء کہیں، وہ آپ کو 5 ریال میں لے جائے گا۔ اس کے بعد آپ جو ہے یہ 2 بڑی زیارات ہو گئیں، یہ سمجھیں ڈیلی کرنے والی ہیں۔ تیسری بڑی زیارت ہے مسجد کے باہر جو ہے وہ احد پہاڑ، یہ وہ زیارت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی، آپ خود بار بار گئے، آپ وہاں بھی جائیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور آپ وہاں ایک دفعہ کم از کم چلے جائیں اور وہاں آپ شہیدوں پہ سلام پڑھیں کرنے کا کام ہے. میرا احد کا مکمل ویلاگ ہے, ساری احد کے بارے میں جو باتیں ہیں میں نے وہ ساری اس میں بتائی ہیں, وہ ویلاگ دیکھ لیں, میں اس وقت اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. اس کے بعد اور اہم زیارت ہے مسجد قبلتین. یا آپ ایک دفعہ وین میں بس میں بیٹھ جائیں گے, جو زیارہ کر رہے ہوتے ہیں تو ان سے کہہ دیں کلن زیارہ, ساری زیارتیں, ہم کہا ہاں جی کلن زیارہ میں یہ سارے ہی آ جائیں گے. البقی نہیں آئے گا کہ وہ تو مسجد کے سامنے, باقی قباء, مسجد جمعہ, مسجد قبلتین, آپ کو یہ سب جگہوں پہ وہ لے جائیں گے, دکھا دیں گے یہ جی مسجد بلال ہے, یہ مسجد قمامہ, یہ وہ مسجد ہے جو بالکل مسجد کے صحن جہاں ختم ہو رہا ہے وہاں پہ جہاں بادل آئے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پر معجزہ ہوا, بارش رکی, پھر آپ نے دعا کی تو بارش رکی, ہوئی پھر رکی, یہ 2-3 دن سلسلہ چلتا رہا. یہ بہت زبردست زیارات ہیں, وہاں جائیں. اور جس مسجد میں بھی آپ داخل ہوں, مسجد میں داخلے کے 2 نفل ہیں, وہ 2 نفل پڑھ لیں. آپ اتنا تو آپ کر ہی سکتے ہیں, یہ 2 نفل پڑھ لیں. تحیۃ المسجد کے ہر جگہ پڑھنا آپ پہ واجب نہیں ہے, نہ بھی پڑھیں کوئی گناہ نہیں, کوئی واجب نہیں, کوئی آپ پہ اس پہ فرضیت نہیں ہے. بس قباء میں نہ بھولیے گا, 2 تحیۃ المسجد اور 2 نفل اس کے علاوہ, یا صرف 2 تحیۃ المسجد بھی پڑھ لیں اس نیت سے کہ اللہ مجھے اس کا عمرے کا ثواب دے باذن اللہ تعالیٰ. آپ کو سمجھیں آپ 7-8 دن جو وہاں ہیں نا, 7-8 عمرے لے کر آئیں اپنے ساتھ, اللہ آگے قبول فرمائے. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ زیارات جو ہیں نا, بہت دور ایک بڑی زیارت ہے, وہ ہے بدر. یہ وہ زیارت ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں گئے, حالانکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہزاروں فرشتے اترے اور فتح ہوئی, اسلام کی سب سے بڑی فتح ہے. سب سے بڑی فتح کیوں بھائی؟ دشمن تو صرف 70 مرے بھائی, ان دشمنوں میں فرعون تھا اسلام کا یعنی اسلام کے رسول اللہ کے زمانے کا جو فرعون تھا, اور کہا یہ فرعون اس فرعون سے زیادہ برا ہے جو موسیٰ کا فرعون تھا, اس کی یہاں پہ قلع قمع ہوا. اور بڑے بڑے جو تھے نا ہیڈز آف اینیمیز آف اسلام, جیسے کہتے ہیں نا اسلام کے بڑے بڑے دشمن, وہ سر کٹ گئے الحمدللہ. سمجھے وہ 20 لوگ نہیں تھے بڑے جو سردار مرے, اس میں سے آدھے تو مولا علی علیہ السلام کے ہاتھوں قلع قمع ہوا ان کا, تو حمزہ کے ہاتھوں, اسی تو حمزہ کے لیے آئے تھے اگلی دفعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ آلسو. تو کیوں کہ یہ ایک بندہ نہیں تھا, ایک بندے کے پیچھے سمجھیں قبائل تھے کئی, اور یہ ہیوی ویٹس تھے, بالکل ایسے جیسے حضرت عمر کو ایک دفعہ کمک کی درخواست آئی 1000 بندے کی, اور آپ نے ایک بندہ بھیجا تھا, غالباً جاریہ ابن قدامہ رضی اللہ عنہ, کہ یہ ایک ہی 1000 پہ بھاری ہے. تو یہ ہے معاملہ. تو وہاں لیکن حضور نہیں کبھی گئے, وہاں نہ جائیں. اگر آپ وہاں گئے, آپ کا وہ جو تھا نا نقصان, بگ لاس, فرض نمازیں مسجد کے اندر جس 500 گنا ثواب ہو گیا, ہزاروں لاکھوں کا ثواب ہے, اور کیا پتہ ان میں سے کوئی نماز ہو جو آپ کی مغفرت کا باعث بن جائے. تو یہ نہیں کر رہا آپ نے. تو یہ آپ کی زیارات مدینہ کی تقریباً ساری پوری ہو گئیں. اندر, اب مسجد کے اندر جو ہے روضہ رسول, وہاں روز جائیں, روزانہ سمجھیں فجر کے بعد چلے جائیں, خواتین کے اپنے ٹائم وہاں جائیں. ریاض الجنہ یہ سب سے بڑی زیارت ہے مسجد نبی کی. اس کے تو اب آپ کو ایپس ہیں, ٹائم بک کرنا پڑے گا, یا آپ کا ٹریول ایجنٹ کرے گا, آپ کو پرنٹ کر کے دے گا, یا آپ ایپ سے اپنا ٹائم سلاٹ جیسی اوپننگ کو ریزرو کریں اور اس ٹائم سلاٹ پہ جائیں. اس ٹائم سلاٹ سے تھوڑا پہلے جا کے لائن میں لگ جائیں, وہ اس کو آپ فالو کریں. خواتین کا ٹائم ہے, مردوں کا علیحدہ ٹائم ہے, اس کو آپ فالو کریں. ایک آخری زیارت ہے مسجد کے اندر, وہ ہے مسجد کی اپنی لائبریری. وہاں بہت ہی نادر علمی چیزیں کچھ موجود ہیں, ان کی بھی زیارت کریں, ایمان تازہ کریں. یہ ہو گئی جی مکہ مدینہ کی ساری زیارات. یہ بہت بڑا سوال تھا, معذرت کے ساتھ لمبی ہو گئی باتیں. انشاءاللہ امید ہے اس کا تمام حجاج کرام کو فائدہ ہوگا, اور اللہ تعالیٰ ان کے عمرہ اور حج سب کے قبول فرمائے.